بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ یہ وہی صدر امریکہ ہے جس نے ریمن ڈیوس جیسے مجرم کی باعزت امریکہ واپسی کا اہتمام کرتے ہوئے پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کو پامال کرنے میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی۔ تو کیا زخمی ملالہ امریکہ کے صدر کے لیے 2 درجن پاکستانی فوجیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہو گئی ہے؟ لیکن یہ تو تماشی کی محض ابتدا ہے۔ اقوام متحدہ ایک عالمی تنظیم ہے اور اس کے پاس کرنے کے لیے ہزاروں کام ہیں۔ دنیا میں روزانہ ہزاروں بے گناہ افراد جرائم پیشہ عناصر کا نشانہ بنتے ہیں، مگر اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل ان کا نوٹس تک نہیں لیتا، یہاں تک کہ اس کے بعد فلسطین اور کشمیر جیسے مسائل کا نوٹس لینے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ لیکن ملالہ پر حملہ ہوتے ہی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون بھی متحرک ہو گئے۔ انہوں نے حملے کی مذمت کی اور کہا کہ وہ طالبی حکومت سے متعلق ملالہ کی مہم سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے وہ ملالہ سے برسوں سے واقف تھے اور گہری نظر سے ملالہ کی جدوجہد کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ آخر کیوں؟ کیا ملالہ کوئی ایسی جدوجہد کر رہی تھی جس کی مثال گزشتہ 100 سال میں نہیں ملتی؟ امریکہ کی وزیر خارجہ ہیلی کلنٹن نے بھی ملالہ پر حملے کی مذمت کی اور اسے افسوسناک قرار دیا۔ امریکہ کے سابق صدر جارج بش کی اہلیہ لارا بش ملالہ پر حملے سے اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے اخبار واشنگٹن پوسٹ میں ایک پورا مضمون اس حوالے سے لکھ ڈالا۔ اس مضمون میں انہوں نے فرمایا کہ ملالہ انہیں کیا پوری دنیا کو انسپائر کر رہی ہے۔ لارا بش سے پوچھا جا سکتا ہے کہ 9/11 کے بعد امریکہ کی جنگ میں مارے جانے والے 30,000 پاکستانیوں سے وہ کتنا انسپائر ہیں۔ اگر وہ زخمی ملالہ کے لیے ایک مضمون لکھ سکتی ہیں تو 30,000 پاکستانیوں کے لیے تو انہیں اب تک انسائکلوپیڈیا مرتب کر دینا چاہیے تھا۔ یہاں تک کہ امریکہ کی ممتاز گلوکارہ میڈونا بھی پاکستان پر اتنی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی ملالہ پر حملہ ہوا انہیں اس کی اطلاع ہو گئی۔ اس وقت وہ ایک کنسرٹ میں تھیں اور انہوں نے اپنا گیت ملالہ کے نام کر دیا۔ خدا کا شکر ہے کہ ملالہ زندہ ہے۔ لیکن امریکہ کی جنگ میں 30,000 پاکستانی مارے جا چکے ہیں، مگر افسوس میڈونا کو ان میں سے کوئی پاکستانی بھی اس لائق محسوس نہ ہوا کہ وہ اپنا ایک گیت اس کے نام کر دیتی۔ اس سارے رد عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوا امریکی CIA اور بلیک واٹر کی منصوبہ بندی سے ہوا۔ بھٹو صاحب جیسے لیڈر کو پھانسی ہو گئی، جنرل ضیاء الحق طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہوئے، بے نظیر بھٹو جیسی مقبول رہنما دن دہاڑے قتل کر دی گئیں، یہاں تک کہ 1971 میں پاکستان 2 ٹکڑے ہوا، مگر امریکہ اور دیگر اہل مغرب کو پاکستان یا کسی پاکستانی کے لیے اس طرح تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ ملالہ پر حملے نے پاکستان کے فوجی اور سول حکام کو ہلا کر رکھ دیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل کیانی ملالہ کے زخمی ہونے سے اتنے غمزدہ ہوئے کہ وہ ملالہ کی خیریت معلوم کرنے اور اس کے علاج معالجے کی معاملات کا جائزہ لینے کے لیے بنفس نفیس اسپتال پہنچے۔ امریکہ کے ڈرون حملوں سے اب تک ہزاروں پاکستانی، جن میں سینکڑوں بے گناہ خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، شہید ہو چکی ہیں، مگر جنرل پرویز کیانی ان شہیدوں کے گھر تو کیا جاتے، انہوں نے شہداء کے ورثہ کے نام ایک تعزیتی خط تک نہیں لکھا، یہاں تک کہ وہ یہ بھی بھول گئے کہ ملالہ کے ساتھ 2 اور معصوم بچیاں بھی زخمی ہوئی ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملالہ کے حوالے سے امریکی CIA، بلیک واٹر اور ISI ایک ہی دائرے میں رقص کناں ہیں۔ ملالہ پر حملے کے حوالے سے راجہ پرویز اشرف اور ان کی حکومت جو زندہ درکور کا منظر پیش کر رہی تھی، اچانک چھلانگ مار کر سامنے آ گئی۔ راجہ پرویز اشرف نے سیاست دانوں کی ایک فوج کے ساتھ ملالہ کی عیادت کی اور فرمایا کہ یہ پاکستان ملالہ کا پاکستان ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان کو اقبال اور قائد اعظم یا بھٹو کا پاکستان بھی نہیں بنا سکے، وہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ملالہ کا پاکستان ہے؟ راجہ پرویز اشرف کو یہ بات کہنے سے پہلے بتانا چاہیے کہ انہوں نے 2 سال مسلسل آنے والے سیلاب سے ہلاک اور بے گھر ہونے والے لاکھوں لوگ بے یار و مددگار کیوں چھوڑے؟ انہوں نے پاکستان کو امریکہ کی جنگ میں ہلاک ہونے والے 25,000 عام شہریوں اور 5,000 فوجیوں کا پاکستان کیوں نہیں بنایا؟ انہوں نے امریکہ کے ڈرون سے شہید ہونے والے ہزاروں پاکستانیوں کی موت کو محض رجسٹر بھی کیوں نہیں کیا؟ MKM کے سربراہ الطاف حسین بھی اکھاڑے میں کود پڑے۔ انہوں نے فرمایا کہ علماء یا تو ملالہ پر حملہ کرنے والوں کی مذمت کریں ورنہ MKM انہیں ایکسپوز کر دے گی۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ ایسے اماموں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں جو ملالہ پر حملے کی مذمت نہیں کرتے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ باتیں ایک ایسا رہنما کر رہا ہے جس پر کراچی میں 20,000 انسانوں کے قتل کا جواب واجب ہے۔ 9 اکتوبر کو ملالہ پر حملہ ہوا اور 12 اکتوبر کو وزیر داخلہ رحمان ملک نے کہا کہ شمالی وزیرستان میں موجود طالبان اتنے گھناؤنے ہیں کہ وہ مذاکرات کے لائق نہیں ہیں۔
اور 13 اکتوبر کو اطلاع آ گئی کہ شمالی وزیرستان میں آپریشن کا فیصلہ ہونے والا ہے اور یہ فیصلہ فارمیشن کمانڈوں کی 2 روزہ کانفرنس میں کیا جائے گا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو امیر جماعت اسلامی پاکستان سید منور حسن کے اس بیان میں بڑی صداقت ہے کہ سوات آپریشن سے پہلے ایک ویڈیو آئی تھی جس میں نامعلوم طالبان ایک لڑکی کو کوڑے مارتے دکھائے گئے تھے۔ بعد میں ویڈیو کا جعلی ہونا ثابت ہو گیا، مگر پاکستان کی فوجی اور سیاسی قیادت نے اس ویڈیو کی بنیاد پر طالبان کے خلاف ملک میں ایک فضا تیار کر لی۔ ٹھیک یہی صورتحال اس وقت ہے۔ پاکستان کی فوجی اور سول قیادت شمالی وزیرستان میں مجاہدین کے خلاف امریکہ کی ہدایت پر فوجی آپریشن کرنا چاہتی ہے۔ اس کام کے لیے امریکہ اور اس کے مقامی اعلی کاروں نے معصوم ملالہ کو ڈھال بنایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ملالہ ملک میں بچیوں کی تعلیم کی علامت تھی، لیکن کراچی اور پورے ملک میں ایسے 1 درجن علماء، دانشوروں اور صحافیوں کے نام گنوائے جا سکتے ہیں جنہوں نے ملک میں تعلیم کو عام کرنے کے لیے زندگی وقف کی ہوئی تھی، مگر وہ نامعلوم افراد کے ہاتھوں مارے گئے اور ان کے قتل نے ملک کی کسی اخبار میں شہرت کی بھی تخلیق نہ کی، لیکن ملالہ قومی اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ پر چھائی ہوئی ہے۔ کیا یہ فرق باشعور لوگوں کو کچھ سوچنے پر مجبور نہیں کر رہا؟ پاکستان کے حکمران کہہ رہے ہیں کہ طالبان بچوں کے تعلیم کے خلاف ہیں، لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کو آزاد ہوئے 65 سال ہو گئے، مگر اس کے باوجود پاکستان کے 60% لوگ، جن میں خواتین کی اکثریت ہے، ناخواندہ ہیں۔ کیا اس کا سبب بھی طالبان ہے؟ پاکستان کی 70% آبادی خطے غربت سے نیچے کھڑی ہے۔ کیا اس کی وجہ بھی طالبان ہے؟ آج 65 سال بعد بھی 70% لوگوں کو پینے کا صاف پانی فراہم نہیں، 70% آبادی کو علاج کے لیے ایک ڈاکٹر میسر نہیں۔ کیا یہ کارنامہ بھی طالبان نے انجام دیا ہے؟ آخر پاکستان کا حکمران طبقہ کس منہ سے طالبان کو بڑا خطرناک اور دقیانوسی ثابت کر رہا ہے؟ طالبان ایک زیر زمین تحریک ہے اور ایسی تحریکوں کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ ان کا حقیقی ترجمان اور نمائندہ کون ہے۔ جو طاقتیں جھوٹ کی بنیاد پر بڑی بڑی جنگ ایجاد کرتی ہیں، ملک توڑتی اور بناتی ہیں، ان کے لیے جعلی طالبان تخلیق کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ البتہ امت مسلمہ کا اجتماعی شعور اور اجتماعی ضمیر جن طالبان کو خوب پہچانتا ہے، وہ ہیں کہ جن کا امیر ملا عمر نے بدترین خانہ جنگی کے شکار افغانستان میں امن قائم کیا، انسانی جان کی حرمت بحال کی، سادگی اور قناعت کی اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ ہمارا شعور ان طالبان کو خوب پہچانتا ہے جنہوں نے 11 ستمبر کے بعد وقت کی واحد سپر پاور امریکہ سے خوفزدہ ہونے سے صاف انکار کر دیا، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی شکست سے دوچار کیا، یہاں تک کہ انہیں وحشی اور درندے کہنے والا امریکہ طالبان سے مذاکرات کی بھیک مانگتا نظر آیا، جبکہ جب عالم اسلام کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت پاکستان کے حکمران نے ایک ٹیلی فون کال پر پورا ملک امریکہ کے حوالے کر دیا تھا۔ طالبان کی تصور دینی نقص ہو سکتا ہے، لیکن طالبان پر تنقید کے لیے ایک ایسی بلند اخلاقی اور عالمی سطح درکار ہے جو پاکستان کے حکمرانوں اور ذرائع ابلاغ کے پاس نہیں ہے۔ ملالہ اور اس کے 2 دیگر ساتھیوں کا دکھ بجا ہے، ان کے ساتھ جتنی ہمدردی کی جائے کم ہے، لیکن سپریم کورٹ نے 12 اکتوبر کو جاری ہونے والے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ بلوچستان میں ایجنسیوں کی مداخلت کے ناقابل تردید ثبوت مل گئے ہیں اور بلوچستان میں 300 ملالائیں غائب ہیں۔ پاکستان کے اخبارات اور پاکستان کی ٹیلی ویژن ان 300 ملالاؤں کے غم میں کب دن رات ایک کریں گے، حالانکہ ان کو غائب ہوئے مہینوں ہو گئے ہیں۔ جہاں تک مغرب کے ذرائع ابلاغ کا تعلق ہے تو ان کا ریکارڈ یہ ہے کہ یورپ کے قلب میں موجود بوسنیا ہرزیگوینا میں سرب درندوں نے 3.5 سال میں ہزاروں ملالاؤں کی عصمت کو تار تار کیا اور ان میں سے بہت سو کو مار ڈالا، مگر امریکہ اور یورپ کے ذرائع ابلاغ 3.5 سال میں ایک ملالہ کے ساتھ ہونے والے ظلم کو بھی رپورٹ نہ کر سکے۔ کشمیر میں گزشتہ 25 سال کے دوران 5000 سے زیادہ چھوٹی اور بڑی عمر کی ملالائیں بھارتی فوجیوں کی ہوس کا نشانہ بن گئیں، مگر ان میں سے ایک ملالہ